بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرح میدان 38 سبق ہے وکأن وہی للتشبیہ نحو کأن زیدا اسد. تو کأن کا جو لفظ ہے کأن، اس طرح یہاں پر ہے کأن زیدا اسد، یہ تشبیہ کے لیے آ رہا ہے کہ گویا یعنی اس طرح ہے کہ زید شیر ہے، گویا کہ زید شیر کی طرح ہے، شجاعت میں، بہادری میں، یہ کس کی طرح ہے؟ شیر کی طرح ہے. مثلا گویا زید شیر ہے. اور یہ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کأن زیدا استاد. گویا کہ زید کیا ہے؟ استاد ہے. گویا کہ زید شاگرد ہے. اس طرح بہت سارے آپ کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک بات یہ یاد رکھنی ہے کہ کأن کی خبر یہ کس میں سے ہے کہ جب یہ جامد ہو، یہ کیا ہو؟ جامد ہو. اگر یہ جامد نہ ہو، یہ مشتق ہو، یعنی یہ اگر مشتق ہو تو پھر یہ صرف یہ اس خبر دینے کے لیے ہے کہ یہ خبر کیا ہے؟ ظنی ہے. مثلا کأن زیدا قائم، گویا کہ زید کھڑا ہے. تو اس کا مطلب یہ صرف یہ خبر دینے کے لیے ہے یہ جملہ کہ زید کا کھڑا ہونا یہ ظنی ہے، زید کا کھڑا ہونا ظنی ہے. یا اس طرح کی مثال میں کأن زیدا فی الدار، گویا کہ زید گھر میں ہے. تو ابھی یہاں پر تشبیہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس بات کو بتانے کے لیے کہ زید کا گھر میں ہونا یہ بات کیا ہے؟ ظنی ہے. یہ خبر جو دے رہا ہے یہ کیا ہے؟ ظن ہے. اور یہ اس کی ظنیت کو بیان کر رہا ہے، اس کی تشبیہ کو بیان نہیں کر رہا کہ زید گھر میں ہے یا زید قائم، یہ کیا ہے؟ یہ مشتق ہے. اگر جامد ہو زیدا کأن زیدا اسد، کأن زیدا استاذا، یا معلم کیا ہے؟ معلم مشتق ہے، معلم ہے مشتق، لیکن یہ مشتق کیا ہے؟ یہ جامد کی طرح ہے. تو بھی یہ معنی تشبیہ کے لیے دے رہا ہے کأن زیدا معلم، گویا کہ زید معلم ہے، چھوٹا بچہ ہے لیکن پڑھاتا اچھا ہے. تو گویا کہ زید کیا ہے؟ اس طرح لگتا ہے جس طرح یہ معلم ہو. ابھی یہاں پر بھی تشبیہ دے سکتے ہیں کہ زید کا کھڑا ہونا یہ کیا ہے؟ زید اس طرح لگ رہا ہے جس طرح گویا کہ زید کھڑا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح نہیں ہے کہ اس میں تشبیہ نہیں ہے، لیکن اس میں صرف خبر کی ظنیت کو بیان کر رہا ہے. تو اب یہاں پر جو ترکیب ہم کرتے ہیں، یہاں پر منہا ہم نکالیں گے خبر مقدم اور کأن کو مبتدا مؤخر. خبر مقدم، اب مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. واو حرف عطف، ہی مبتدا، لام حرف جر، التشبیہ مجرور، یہ جر ہے یہ مجرور ہے، جر مجرور مل کر یہ متعلق ہے اور ظرف مستقر ہے. یہ متعلق ہے ظرف لغوہ، اس کے لیے تو ثابتۃ اس کے لیے نکالیں گے. تو ثابتۃ یہ مبتدا ہے اور یہ ثابتۃ اس کے لیے خبر ہے. تو ثابتۃ صیغہ اسم فاعل، اس میں یہ ضمیر فاعل ہے جو راجع ہے کأن کی طرف، اور للتشبیہ یہ متعلق ہے ثابتۃ کی. تو ثابتۃ صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر یہ خبر ہے، اور مبتدا خبر مل کر جملہ
اسمیہ خبریہ. نحو کو ہم مضاف، کأن حرف ہے من حروف مشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک حرف ہے. اور حروف مشبہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں. تو زید اسم ان ہے، اسم کأن، اور اسد خبر ہے، خبر کأن. تو ان کأن اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ ہے جملہ اسمیہ خبریہ. جملہ اسمیہ خبریہ یہ مضاف ہے، مضاف الیہ ہے. کس کے لیے؟ نحو کے لیے. تو نحو مضاف اور یہ مضاف الیہ مل کر یہ تو کیا خبر بن رہا ہے مبتدا مثالہ کے لیے، مثالہ کے لیے، اور یا مفعول بھی بن رہے اعنی فعل کے لیے. تو نحو اگر ہم پڑھیں گے تو یہ خبر بن رہا ہے کس کے لیے؟ مثالہ کے لیے. اگر نحو پڑھیں گے تو یہ مفعول بھی بن رہا ہے کس کے لیے؟ اعنی فعل کے لیے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، شرح مثابل 38واں سبق ہے. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.